ناظرین، مصطفیٰ کمال پاشا پروگرام گفتگو کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج میرے ساتھ شریک گفتگو ہیں ملک کے مایہ ناز تجزیہ کار اور روزنامہ جناح کے ایڈیٹر جناب امجد اقبال صاحب۔ امجد اقبال صاحب، آپ کا شکریہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ بہت شکریہ آپ کا پاشا صاحب۔ امجد اقبال صاحب، جو مہذب دنیا ہے اس میں سچ آزادی اظہار کی بنیاد ہے۔ یعنی آزادی اظہار کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کے منہ میں جو آئے، جیسے آئے آپ اس کو اگل دیں۔ اور قرآن میں بھی، سورۃ الحجرات میں بھی اللہ رب العزت نے ایسا ہی فرمایا ہے کہ جب کوئی خبر تمہارے پاس آئے تو اس کی تصدیق کر لیا کرو۔ اور اس کو اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کی ترویج کی اور جو نظام قائم کیا، جس کو ریاست مدینہ کے نام سے ہم جانتے ہیں، اس میں بھی یہ تھا کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے بارے میں کوئی الزام لگائے اور وہ اس کو ثابت نہ کر سکے تو الزام لگانے والے کو وہی سزا دی جائے گی جو الزام لگانے کے بعد اگر سچ ثابت ہو جاتا تو وہ اس پہ دی جاتی۔ بالکل ایسے ہی۔ پنجاب اسمبلی نے یہ حد تک عزت کا قانون پاس کیا ہے، اس پر اپوزیشن بھی واویلا مچا رہی ہے اور آپ کی ذات برادری کے لوگ بھی اس کے خلاف ہیں۔ یہ کیا ہے، ذرا ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ آپ نے خود ہی اپنی بات میں میری جو بات سوال تھا آپ کا، اس کا جواب بھی دے دیا آپ نے کہ سچ کو، خبر جو آپ کے پاس ہے اس کو پرکھ لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی کے متعلق کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں یا کسی کے اوپر کوئی الزام لگاتے ہیں، تو اگر وہ الزام ثابت ہو جائے تو اس کی جو سزا ہے وہی سزا الزام لگانے والے کی بھی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر وہ جھوٹا ہے تو یہ ایسے ہی ہے۔ جی بالکل۔ اچھا، اس کے میں دو حصے آپ کو اس بات کا، چونکہ آپ نے بات شروع کی تو میں ذرا تفصیل سے ڈیٹیل سے ذرا الگ الگ دونوں حصوں پہ بات کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی، میں بطور جرنلسٹ بات کر رہا ہوں، مجھے اس کے اوپر 100 طرح کے تفصیلات ہو سکتے ہیں، میرے اوپر اس کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ آپ، کہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ نہ ہو قانون، مجھے تو آکے آزادی رہے، میں جو مرضی، جو منہ میں آتا ہے، جو میرے دل کرتا ہے میں لکھتا ہوں، جو میرا دل کرتا ہے میں چھاپتا ہوں، تو کوئی ایشو نہیں۔ پہلے سے ڈیفامیشن کا لاز تو آلریڈی موجود ہے نا، حد عزت کا قانون تو پہلے سے موجود ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں اور اس میں فرق ہے، وہ بھی میں آپ سے ڈسکس کرتا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ مجھے تو یہ سوٹ کرتی ہے چیز کہ یہ نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو، یہ قانون نہ ہو، مجھے بطور جرنلسٹ یہ سوٹ کرتی ہے نا، تاکہ آپ جو چاہیں بولتے رہیں، جو چاہیں لکھتے رہیں، کھلے ڈلے مطلب کرتا رہوں۔ لیکن ایک دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ باقی سوسائٹی کے لیے بھی سود مند ہے یا نہیں ہے، باقی معاشرے کے لیے سود مند ہے یا نہیں ہے، کیا اس سے کسی طرح کا کوئی بگاڑ، کوئی کسی طرح کا کوئی فساد معاشرے میں فساد تو نہیں پیدا ہو رہا۔ تو میں تو یہ ذاتی طور پر میری رائے ہے کہ یہ قانون جو ہے یہ ضرور، جو اگر پہلے سے موجود قانون ہے، جو کہ پہلے سے موجود ہے، اس میں اگر اس کو اصلاحات کر لی جاتی تو پھر بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ لیکن چلیں، ایک نیا قانون لایا گیا، اس کو قانون کی حد تک میں یہ کہوں گا کہ وہ قانون ہونا چاہیے۔ اس بات کس کے کام کے لیے کہ جھوٹ کو روکنے کے لیے، لوگوں کو اس بات پر لانے کے لیے کہ آپ سچ بولیں، اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو آپ کی سزا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا تکلیف ہے، کیا پرابلم ہے؟ اس میں کیوں ہم نہیں چاہتے کہ جی کہ یہ آپ اپوزیشن کی بات کر رہے ہیں، حکومت کے بھی کچھ جو اتحادی ہوں گے وہ بھی اس بات کے اوپر اپنی پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوں گے، اور بطور جرنلسٹ ہم ایک کمیونٹی کے چونکہ ساتھ، میں تو جو بات کر رہا ہوں مجھے پتا ہے اس کا، مجھے ہو سکتا ہے کہ کمیونٹی جو ہے وہ اس کے اوپر کہے کہ جی آپ نے یہ کیسی بات کر دی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے بیسیکلی، چاہے وہ الیکٹرانک میڈیا پہ ہیں، پرنٹ میڈیا پہ یا سوشل میڈیا پہ، یہ میں تیسرا میں نے اسپیشلی آپ کو یہ کہا کہ یہ سوشل میڈیا پہ، ایون براڈ کاسٹ میڈیا بھی اس میں آ جاتا ہے، سارا کچھ آ گیا نا، آپ اس میں آ گیا کہ اس میں یہ سارے میڈیا کے اوپر آپ اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جس سے کسی کی کریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اور میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے تو مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہونی چاہیے۔ اب پرابلم اس میں کیا ہے کہ جی اس میں 30 لاکھ کا جرمانہ کیوں رکھا گیا؟
اگر میں سچ تو یعنی اصولی طور پہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لا ہونا چاہیے اور جو گورنمنٹ لا لے کر آئی ہے ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے تو میرا خیال ہے یہی ہے. اس میں البتہ جو تحفظات ہیں اس میں جو ان کو نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب اس پہ کون اعتراض کر سکتا ہے کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے؟ وہ اس کو اعتراض ہوگا جس نے صرف کام اس کا یہی ہے کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالو، لوگوں کی کریکٹر اسیسینیشن کرو، جس کے مرضی اوپر الزام لگا دو اور آپ کو کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اس کے لیے یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. اس کے لیے اس قانون کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کے خلاف ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. اب پرانا جو قانون تھا جو جواز پیش کیا جا رہا ہے کہ جی یہ پہلے سے موجود ہے، ہاں پہلے سے موجود ہے. آپ مجھے بتائیے کہ آپ کو یاد پڑتا ہو، مجھے 2-3 کیسز کا پتہ ہے، اس کے علاوہ آپ کو یاد کیجئے گا کہ ان کیسز کا جو حد کے عزت کے قوانین ہیں ان کا کوئی فیصلہ آیا ہو، کسی کی کوئی ڈگری امپلیمنٹ ہوئی ہو؟ آپ بتائیے، آپ اتنے عرصے سے ہیں، کوئی بتا دے کہ جی کہ یہ جناب 5 کیسز ہیں، دو کا مجھے پتہ ہے. ٹھیک ہے، وہ ہوئے ہیں اور وہ کیوں ہوئے ہیں اس کی بھی ایک خاص بیک گراؤنڈ تھا. ادروائز تو یہاں پہ 10 سال 20 سال وہ تھک ہار کے وہ عدم پیروی کے اوپر یہ کیسز زیادہ تر خارج ہوتے رہے ہیں، یا اینڈ پہ آ کے جی اچھا جی ہم کوئی کمپرومائز معافی مانگ لیتے ہیں. کمپرومائز کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کی توہین کی ہے، آپ کی پگڑی اچھالی، ہم آپ کی جی وضاحت اس کی چلا دیتے ہیں چینل پہ یا اخبار پہ. سوشل میڈیا پہ تو خیر یہ تکلیف بھی نہیں نا کی جاتی، وہاں پہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. اب پرابلم اس میں جو آتی ہے، اگلی جو دوسری پرابلم ہے، ایک تو یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ جی کہ اس پہ یہ تھا کہ سال ہر سال تک کیسز نہیں ہوتے تھے. اس میں 90 دن کی اور 180 دن کی شرط رکھی گئی ہے. یہ ایک بہتر صورتحال ہے. اس میں کیا برائی ہے کہ اگر میں نے سچ بولا ہے تو مجھے کیا پرابلم ہے کہ اگر 180 دن میں کیا 80 دن میں کر لے، 8 دن میں کر لیں فیصلہ، میرے پاس یہ ثبوت ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ بندہ جس کے اوپر میں نے الزام لگایا اس کو سزا دیں. یہ کیسز ہیں، یہ ثبوت ہے میرے پاس، اور اس کو فیصلہ کریں. کیوں آپ 6 سال تک لٹکائے رکھیں گے یا 10 سال تک لٹکائے رکھیں گے؟ اس میں کوئی برائی ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں ہے کوئی بھی اس میں برائی. البتہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ جی کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوتاہی ہو گئی ہے، اس کے لیے یہ جرمانہ بہت بڑی رقم ہے، اس کے اوپر نیگوشیٹ کر لیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ معذرت کر لے، معافی مانگ لے کہ جی کہ جناب یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے یہ جو سہون یہ سارا کچھ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اس کے مطابق یہ تھا، لیکن ہو سکتا ہے مجھے کسی نے مس گائیڈ کیا ہو. لیکن ایک چیز اور ہے جو اب اس سے آگے آ جائے، وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت کوئی جرنلسٹ نہیں ہے، وہ جرنلسٹ نہیں ہے، وہ لابیسٹ ہے. جو سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے جو کام ہو رہا ہے نا، وہ لابنگ ہو رہی ہے. اس لابنگ میں آپ جھوٹ کا بھی سہارا لیتے ہیں اور کسی حد تک سچ کا بھی لیتے ہیں. کیونکہ آپ نے جب 2 فریقوں کے متعلق بات کرتے ہیں، آپ نے ہمیشہ ایک ہی فریق کو سچ ثابت کرنا، دوسرے کو سچا ثابت کرنا اور دوسرے کو جھوٹا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بات تو آپ کے جو اس فریق کی بات سچ نہیں ہو سکتی نا. اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ دیکھیے جی کہ وہ چونکہ ان کو روکنے کے لیے کہ جی کہ اس کو تنقید نہ کریں، جس کو یہ کہا جاتا ہے تنقید میں اور کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے زمین آسمان کا فرق. ٹھیک ہے نا. آپ جھوٹ بول کے کسی کے کا امیج، کسی کی پوزیشن، کسی کی جو بھی آپ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی اجازت دے دی جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے وہ جرنلسٹ ہو، چاہے آپ نے کہا کہ وہ دے دیں اس کی اجازت. میں نے آپ کو یہ بات سے میں سوری آپ کی بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ کاٹ رہا ہوں، یہ بات ختم ہو جائے گی نا تو اس کے بعد ہم آپ جو بھی سوال ہو اس میں کر لیجیے گا. جب ہم الگ الگ کرتے ہیں، کیا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آج کے دن تک کوئی ڈیفیمیشن کا لا جو ہے اس وقت ہمارے پاس وہ سوشل میڈیا کے اوپر امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ نہیں. تو وہ کس قاعدے قانون کے تحت یہ سارا کچھ کر رہے ہیں؟ کیا ان کے لیے قاعدہ قانون نہیں ہونا چاہیے؟ اس کے اوپر اعتراض کس بات پہ ہوا؟ جو جرنلسٹ نے اعتراض کیا اس پہ میں نے آپ کو بتائی ہیں 1-2 چیزیں جو چھوٹی چھوٹی، لیکن زیادہ معاملہ یہ ہوا کہ وہ جی مذاکرات ہمیں ٹائم نہیں دیا گیا اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کا. یہ اعتراض ہے کہ جی اس کے اوپر ہمیں وقت نہیں دیا گیا، ہم اس کو چیلنج کریں گے. اچھی بات ہے، چیلنج کرنا چاہیے، لیکن میں تو یہ کہوں گا کہ دیکھیں ہمیں بطور جرنلسٹ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اپنی جب ہم باقی لوگوں کے اوپر کہتے ہیں کہ جی کہ سیاستدان کے اندر یہ خرابیاں ہیں، سیاستدانوں کے اندر ان کے اندر صفائی ہونی چاہیے، بیوروکریٹس کے اندر یہ خرابیاں ہیں، باقی سوسائٹی کے جو باقی شعبے ان کے اندر یہ خرابیاں ہیں،
تو کیا ہمیں اپنی صفائی نہیں کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ کالی بھیڑیں ہیں جو صحافت کا نام لے کے کسی کے اعلیٰ کار ہیں؟ اچھا ایک بات کے اوپر کیوں نہیں یہ آپ کی گفتگو سے مجھے یہ لگا ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے بنیادی طور پہ زیادہ تر جو وہ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پہ لابنگ کرتے ہیں اور جو جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، کیونکہ سچ بولنے والے کو تو کوئی اصولی طور پر وہی اس کے خلاف ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کمیونٹی کا ساتھ دینا پڑتا ہے۔ اچھا وہ ہو گیا، اب آپ کو کچھ لوگ وہ بھی جو سمجھتے ہیں کہ یہ قانون ہونا چاہیے اور اس میں یہ کچھ چند ایک ترمیمیں ہو سکتا ہے، اس میں تحفظات ان شکوں کے اوپر ہو سکتا ہے، ان کو درست کر کے ہونا چاہیے، سمجھتے ہیں کچھ لوگ، لیکن وہ بھی مخالفت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں کمیونٹی کے ساتھ مل کر چلنا ہے، جب آپ کمیونٹی کے خلاف بات کریں گے تو پھر آپ کو سنگل آؤٹ کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قانون اور موجودہ قانون میں پہلے قانون کی نسبت دوسرا قانون اس لیے لانا پڑا کہ اس میں سوشل میڈیا ریگولیشن نہیں تھی، اس قانون کے تحت سوشل میڈیا کو بھی ریگولیٹ کیا جا سکے گا حتیٰ کہ عزت کے حوالے سے، اور فیصلہ کرنے کی پابندی آ گئی کہ ایک اتنی مدت کے اندر فیصلہ ہونا چاہیے اور اس کی سزا بھی جرمانے کی صورت میں تجویز کر دی گئی۔ آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں جو تاثر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت کرنے والے زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو لابنگ کا کام کرتے رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی یقیناً ایسا ہی ہے۔ ایک منٹ، تو میرا سوال یہ ہے، تو یہ کام تو اس کا مطلب ہے جھوٹ کا سہارا لینے والی جماعت تو ایک ہی رہی ہے جس نے رج کے ایک جھوٹ کو ایک آلے کے طور پہ تھرو سوشل میڈیا استعمال کیا، اور وہ پی ٹی آئی ہے۔ دیکھیے میں تو پھر وہ شور جو اگر میں چاہ رہے ہیں تو اس قانون کی گرفت میں تو پی ٹی آئی کے حمایتی آئیں گے اس وقت۔ دیکھیے اس وقت پی ٹی آئی چونکہ اپوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، آپ نے شروع میں بات کی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں اس بات کو، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی آئی نے بھی یہ قانون لانے کی کوشش کی تھی اس وقت۔ اچھا، اس وقت جو اس وقت حکمران جماعتیں ہیں یہ اس کے مخالف تھے، وہ اس وقت خلاف تھی۔ اس کا وجہ کیا بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ بنتی، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جناب آزادی اظہار کا گلا گھونٹنے کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ کرٹیسزم کو اس کے میں روک رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں تنقید ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے نا۔ آپ کسی کا کوئی حکومت کا کوئی غلط فیصلہ ہے اس کے اوپر آپ کرٹیسائز کریں، کوئی نہیں، میرا خیال ہے کوئی نہیں روکے گا، نہ ہی کسی نے اس میں ہے۔ اگر اس میں کوئی کلیئر کروانے کی ضرورت ہے تو کلیئر کروایا جاتا ہے۔ یہ قانون اسمبلی نے پاس کیا ہے نا، اگر ہم بیٹھ کے اس کے اوپر دو تین چیزیں، جس کے اوپر آپ نے یہ تنقید والی بات جو کی، اس میں حکومت کے اوپر جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں کتنا کہاں تک ہونا چاہیے۔ پھر اس میں ایک اور چیز ہے، وہ چیز یہ ہے کہ جب یہ چلا جاتا ہے کورٹس میں چلا جاتا ہے تو اس وقت اس کے اوپر اس کو رائے زنی نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر، یہ اب عدالت کا ٹھیک ہے، عدالت کا معاملہ ہوتا ہے نا، لیکن ہم یہاں پہ کرتے ہیں، ہم تو روزانہ کی بنیاد پر جو کیسز ہوتے ہیں ہم پہلے بتا دیتے ہیں کہ یہ ججوں کا جناب ٹرینڈ یہ ہے اور یہ فیصلہ آئے گا، یہ فیصلہ آ سکتا ہے، بینچ کون سا ہے، یہ فیصلہ آ سکتا ہے۔ یہ کیا ہوتا نہیں رہا یہاں پہ؟ تو کیا بینچ سے طے ہو جاتا تھا کہ فیصلہ کیا آئے گا؟ تو کیا ویسے تو یہاں پہ ہمارے یہاں پہ ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑا سا، لیکن دنیا میں کہیں باقی ملکوں میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اچھا میاں صاحب ایک بات بتائیں، تو ہم اس پہ کہتے ہیں کہ جی کہ یار یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جو چلے۔ اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے کہ جب کوئی کسی کے اوپر لگ گیا الزام، آ گیا، اس کا انکوائری شروع ہو گئی یا جو کچھ بھی اس کا آپ چلے گئے ایک پروسیس میں، تو اس کے بعد اس کو یہ ہے کہ جی کہ اس کے بعد اس کو نہ آپ کریں، ڈسکس نہ کریں۔ اس پہ ہو سکتی ہے کہ بھائی جو اس کی پروسیڈنگ ہے اس کو تو ہم نے کرنا ہے نا ڈسکس، ہم کر سکتے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے یا اس لا کے اوپر آپ آبجیکشن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے ذکر کیا کہ کچھ ایسے پوائنٹس ضرور ہیں جن کو آپ ریکنسیڈر کرنا چاہیے، اور ایک دوبارہ سے جانا نا اسمبلی میں، اگر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے یا گورنمنٹ بیٹھے نا تھوڑا سا وہ کوشش کر لے کہ بیٹھے کہ جی ہم نے یہ قانون پاس کیا تھا، لیکن بتائیں اس میں ہم آپ ہو سکتا ہے گورنر صاحب واپس بھیج دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے،
ابھی تو وہاں سے سائن ہوں گے تو پھر یہ قانون بنے گا نا. گورنر صاحب واپس بھیجتے ہیں کہ جس کو ریکنسیڈر کریں, اس کے اوپر ریوزٹ کریں اس کو, تو اس کو بیٹھ جائیں سارے وہ جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں وہ بیٹھ جائیں, اور جو گورنمنٹ بھی بیٹھ جائے اس کے اوپر طے کر لیں یہ چیزیں. لیکن اس معاملے کو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دم سے سنگل آؤٹ مطلب کہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, یہ غلط ہے. یہ ناظرین, ہتک عزت کے قانون پر امجد اقبال صاحب ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات دے رہے ہیں, گفتگو کر رہے ہیں, تو یہ ہماری گفتگو جاری رہے گی. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں. ناظرین, بات ہو رہی تھی ہتک عزت کے قانون کے حوالے سے جو ریسنٹلی اسمبلی نے پاس کیا ہے, اور اپوزیشن اور صحافی برادری جو ہے اس کو مخالفت کر رہی ہے. تو امجد اقبال صاحب سے ہم گفتگو کر رہے تھے, تو اس قانون کے اچھے پہلو بھی بیان کر رہے تھے, اور کچھ اس کے اندر جو ممکنہ طور پر کمزوریاں سکم ہو سکتے ہیں ان پر بھی بات کر رہی تھی. آئیے ہم اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. میاں صاحب, اس وقت دو رائے پائی جاتی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ ہماری معیشت سنبھل رہی ہے, اس کے بھی کچھ اظہار ہیں کہ آٹے کی قیمت کم ہو گئی, کچھ سبزیاں کم ہو گئیں, کچھ پیاز کم ہو گیا, آلو کی قیمت کم ہو گئی, ٹماٹر بھی کم ہو گئے, انار دانہ, ساگو دانہ, اس طرح کی چیزیں. تو یہ جو اس نقطہ نظر کے حامی ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے وہ یہ مثالیں دیتے ہیں. دوسری طرف جو مخالف ہیں, حکومت کو نااہل قرار دیتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ معیشت کا پٹھا بیٹھ گیا ہے, بجلی کے قیمتیں بڑھ رہی ہیں, گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں, روزگار کے مواقع نہیں ہیں. تو بات تو دونوں صحیح کر رہے ہیں. تو اب اگر آپ کا قانون مانیں تو ایک نقطہ نظر لیں تو دوسرا جھوٹا ہے, دوسرے کا نقطہ نظر سچ مانیں تو پہلا جھوٹا ہے. تو یہ قانون تو پھر جیسے چاہیں جس پر چاہیں لاگو ہو سکتا ہے. نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ پوزیشن کی بات ہے نا, کہ آپ کس پوزیشن پر بیٹھ کے کیا بات کر رہے ہیں. آپ جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ جی کہ جب بیٹھتے ہیں کہ جی ہم نے فلاں کو ڈیفینڈ کرنا ہے تو پھر اس کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کے لیے ایسی دلیلیں اور ایسی گڑی جاتی ہیں کہ جی کہ آپ کسی حد تک قائل ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی ایسے ہی ہو. اچھا, آپ کیا اب معاملہ یہ ہے, دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ یہاں پہ بیٹھ کے پروگرام کرتے تھے کہ جناب پیاز مہنگا ہو گیا, آپ نے پروگرام کیا کہ پیاز جناب 300 روپے کلو تے چلا گیا, صحیح کرتے تھے؟ جی بالکل ہم کرتے. کس کو کریٹیسائز کرتے تھے؟ حکومت کو. اگر آج پیاز 80 روپے کلو مل رہا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے, تو کس کو کریڈٹ دیں گے؟ حکومت کے. اچھا, میں آپ سے میں کہتا ہوں کہ جی کہ نہ اس وقت حکومت کا قصور تھا نہ آج حکومت کا کریڈٹ ہے اس پہ. اچھا, ٹھیک ہے, یہ جو میں ایک آئٹم کی چونکہ بات کر رہا ہوں, اس کی ریزن کیا ہے, اس میں قصور کیا ہوتا ہے, میں تھوڑا سا اس والے سے پلاننگ کا, آپ کس طرح سے آپ مینیج کیسے کرتے ہیں, یہ چیزیں حکومت کے کرنے کی بات ہوتی ہے نا. اچھا, اس وقت شارٹیج ہوئی تھی پیاز کی یہاں پہ, اور سیزن آف تھا, اور کہیں اور سے آتا تھا, آپ کو پتہ ایران سے آتا, افغانستان سے آتا تھا پیاز, اور آج بھی آ رہا وہاں سے. ابھی ہم نے ریسنٹلی کہیں اور سے بھی منگوانا شروع کر دیا ہوا ہے, اندر کھاتے, یہ بھی سلسلہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ بھی آ رہا ہے. ٹھیک ہے, معاملہ یہ ہے کہ اور لوکل پیاز وہ مارکیٹ میں آ گیا, اور ایک کام اور کیا ہم نے, جو سمگل ہوتا تھا اس کے اوپر تھوڑا سا قدغن لگائی, رکاوٹ ڈالی, یہ چیزیں یہ نیچے آ گئی. اسی طرح سے باقی آپ نے انار دانہ کی بات کی, آپ نے یہ ساری وہ آئٹمز ہیں, دالوں کی بات کریں گے آپ, آٹے کی بات کی آپ نے, آٹے کو ایک الگ سے رکھیے, الگ کو میں اس پہ ہم الگ سے بات کر لیتے ہیں. یہ باقی وہی آئٹمز ہیں جن کو ہم روزمرہ استعمال کی اشیاء ضروریہ کہتے ہیں. انہی کی بنیاد پر جو پرائس انڈیکس ہے اوپر بھی جاتا ہے اور پرائس انڈیکس نیچے بھی آتا ہے. اگر آپ ان کی بنیاد پر ایک حکومت کو, کسی بھی حکومت کو میں بات کرتا ہوں, اس کے اوپر کو اس کو مہنگائی کا ذمہ دار, اس کے اوپر لان تان جو بھی آپ اس کے اوپر کرتے ہیں, اگر وہ انڈیکس نیچے آتا ہے, اس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, تو پھر ان کو کریڈٹ بھی دینا پڑے گا, آپ کو دینا چاہیے, ایمانداری کا تقاضا یہی ہے. ٹھیک ہے نا. اب آپ نے آٹے کی بات کی, آٹے کا اور معاملہ وہ بھی آپ کو پتہ ہے, اس پہ اوپر جو امپورٹ کی گئی ایک تو ایشو وہ ہے, اس کے لیے یہاں پہ اتنی گندم ہو گئی
کہ اب کوئی لینے والا نہ بچے. تو یہ ایک اکنامکس کا اصول ہے. ٹھیک ہے. جب افراط ہو جاتی ہے نا, سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے, تو پھر آٹومیٹکلی قیمتیں نیچے بھی آ جاتی ہیں. ایک دوسرا فیکٹر یہ ہوا, آپ کی جو اچھی فصل ہوگی اس بار, ایک تیسرا فیکٹر ہے, اس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں اکثر, وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کی قیمتیں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس وقت گندم کی قیمتیں نیچے آ گئی. اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی روپے میں تقریباً 8,000 روپے من گندم تھی. اچھا. جب ہم یہاں پہ 5,000 روپے, 4,000, 4,500 روپے, 5,000 روپے, 6,000 روپے من یہاں پہ ہم چیخو پکار کر رہے تھے نا, اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں 8,000 گندم اس وقت نیچے آ گئی. اور جن ملکوں کو ہم بیچتے تھے گندم, جہاں پہ سمگل بھی ہوتی تھی, ٹھیک ہے, انہوں نے اب کسی اور طرف سے منگوانی شروع کر دی ہے کہ کیونکہ وہ سستی مل رہی ہے, اس سے بھی سستی مل رہی ہے ہماری گندم سے بھی. تو یہاں پہ ہمارے پاس جب یہ افراط ہوئی, زیادہ گندم اس وقت پڑی ہے ماشاءاللہ بہت, اور ہو سکتا ہے کہ اگر یہ راستہ کہیں نکل گیا گندم نکلنے کا تو یہ دوبارہ بھی اوپر جا سکتی ہے. یہ بات میری ذہن میں رکھیں. اچھا. یس, یہ میں آپ کو ہو سکتا ہے کہ 1-2 مہینے میں یہ قیمتیں سٹیبل ہو جائیں, جہاں پہ آ جائیں, لیکن اس کا فائدہ کسان کو تو نہیں ہوگا نا. وہ تو اس کا فائدہ اس کے ہاتھ سے تو نکل چکا ہے سارا سلسلہ نا. اس کا فائدہ کسی اور کو ہوگا جن کے پاس جنہوں نے یہ سستی گندم لے کے اس وقت گوداموں میں بھری ہوئی ہے نا, تو وہ فائدہ اٹھائیں گے اس کا. اب آ جائیں لارج سکیل جو ہم معیشت کی بات کرتے ہیں, یہ ہے وہ ان کی بنیاد پر ایک بنتا ٹرینڈ جن کا ہم کہتے ہیں. اب آپ معیشت کی بات کرتے ہیں تو معیشت کے لیے جو 3-4 جو انڈیکیٹر جن کی ہم بات کرتے ہیں, وہ اس میں ہوتے ہیں کہ آپ کی انویسٹمنٹ, آپ کی انڈسٹریلائزیشن, آپ کی ایکسپورٹس, اور امپلائمنٹ ریٹ کیا آپ کا, ٹھیک ہے نا, یا آگے چلے جائیں آپ کی جو زر مبادلہ جو ہے وہ کیا ہے, اور آپ کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ کیا ہے. یہ چیزیں, ان چیزوں سے ہم عام طور پر ڈٹرمن کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ آپ کی معیشت کہاں پہ ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں, یہ کسی کے میں وہ حقائق آپ کو بیان کر دیتا ہوں. روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت 307 روپے انٹر بینک پہ تھی, یہ آپ کو پتا, اور اوپن مارکیٹ میں 330 روپے تھی. ٹھیک ہے. اور اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ 500 پہ جائے گا ڈالر, اگر یہی ٹرینڈ نہیں, یہ پیشگوئیاں کی گئی تھی اس وقت کہ یہ 500 تک جائے گا. بلکہ ایک بیان میں اس وقت میاں نواز شریف لندن میں تھے, انہوں نے کہا تھا کہ یہ 500 پہ بھی یہ جا سکتی تھی, یا انہوں نے یہ لفظ بولا تھا اس وقت بھی کسی اور اینگل پہ. تو وہ جب بڑے آدمی کی زبان سے کوئی اس طرح کا کوئی نکلتا ہے جملہ تو پھر وہ لوگ اس کو سیریسلی لیتے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ واپس آیا, اس وقت 278 روپے ہے ڈالر, 278 روپے کچھ پیسے ہے اوپر, ٹھیک ہے نا, اس وقت انٹر بینک پہ ریٹ ہے. اور اوپن مارکیٹ میں ریٹ 280 روپے ہوگا, 1 روپے کا 1.5 روپے کا فرق ہے اوپر اتنا. اب اتنی قیمت کم ہونے کا, اب میں نے آپ کو بتایا کتنا, 307 روپے سے 278 روپے پہ آنے پر کتنا بنا, کیلکولیٹ کیجئے گا نا ذرا, کیلکولیٹ کریں ذرا کتنے بن گئے. 29 روپے بنتے ہیں اس کے, ٹھیک ہے. 29 روپے پر ڈالر جب نیچے آتا ہے نا آپ کا, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری امپورٹس اب آ جائیں, ہماری جتنی بھی پروڈکشن ہے وہ ساری کی ساری, ہمارا را مٹیریل جو امپورٹڈ ہے, زیادہ تر آئٹمز بھی امپورٹڈ ہیں. فرض کریں سب سے پہلے تو آپ یہی لے لینا جس کا آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ پیٹرول کا امپورٹڈ ہے ٹوٹلی. ہمارے یہاں پہ کتنی پروڈکشن ہوتی ہے, تھوڑی سی, ہمیں ایک شہر کی بھی ضرورت پوری نہیں کر سکتی وہ. اب وہ قیمتیں 37 روپے پر ڈالر جب نیچے آتی ہے, 30 روپے 29 روپے پر ڈالر جب نیچے آتی ہے, اوپن مارکیٹ کو تو چھوڑ ہی دے نا, وہ اس کو کہاں پہ آ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیٹرول جو اس وقت ہم سٹیبل ہوئے ہیں, نیچے آئی ہیں قیمتیں, یہ اس کی وجہ سے آئی ہیں, ٹھیک ہے. یہ سٹیبلٹی ہے. اچھا آگے آ جائیں, آپ کی جو بجلی کی پروڈکشن ہے, ابھی پرسوں کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں, 3 دن پہلے یہ ایک پاور ڈویژن نے ایک فارمولا دیا گورنمنٹ کو. انہوں نے کہا جی کہ یہ اب اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ مجھے نہیں پتا, لیکن یہ ایک نیوز تھی کہ یہ اس طرح کی آئی کہ جی کہ یہ 8 روپے پر یونٹ بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے اگر اس فارمولے کو آپ امپلیمنٹ کر دیں. انہوں نے اس میں کچھ فارمولا دیا تھا کہ ٹیکسوں کا اتار چڑھاؤ کس طرح کریں, اور یہ اس وقت جو ہے اس کی پروڈکشن کاسٹ یہ ہے, اور اس کو اگر اس طرح کریں گے تو یہ 8 روپے پر یونٹ نیچے آ سکتی ہے. اس کو ہو سکتا ہے آگے وہ گورنمنٹ اس کو کس طرح سے کنسیڈر کرتی ہے, کس طرح سے لیتی ہے, یہ اگلی بات ہے, لیکن یہ تھنکنگ موجود ہے. میں یہ آپ سے یہ کہہ رہا ہوں. اور اس کی ایک اور وجہ یہ ہے بجلی مہنگی ہونے کی, آپ کی زیادہ تر بجلی جو ہے
وہ بنتی ہے تیل سے بنتی ہے، ڈیزل تیل، فرنس آئل سے تو یا ڈیزل سے، یہ دو ہی آپ کے ہیں. تو اگر یہ قیمتیں نیچے آتی ہیں، میں اس وقت یہ کہہ رہا ہوں کہ جی اسٹیبل ہیں، تو اس وجہ سے کہ آپ کی آئل پرائسز اسٹیبل ہے. اور پھر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پچھلے دنوں جو $90 پہ چلی گئی تھی آپ کی پرائس کروڈ آئل کی، وہ اس وقت پچھلے 2 مہینے کی لویسٹ پوزیشن پہ آ چکی ہیں. تو آپ کا یہ جو ابھی ریسنٹلی $15 لیٹر پیٹرول سستا ہوا نا، اس کی بیسیکلی وجہ یہ ہے، وہی وجہ. تو میں آپ سے یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، سارے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، کہ یہ ساری چیزیں آپ کی معیشت کو بہتر کرتی ہیں. اور اگلی بات معیشت، میں نے آپ کو ایک اور پوائنٹ کیا تھا کہ اس میں سرمایہ کاری کتنی، بیرونی سرمایہ کاری. اس میں ایک تو چونکہ شہزادہ ولی عہد، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے آنا تھا، ان کے چونکہ جو کنگ ہے ان کی طبیعت ذرا ناساز ہے، تو انہوں نے اپنا دورہ ملتوی کیا. آج کے دن جب ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہمارے وزیر اعظم اپنے وفد کے ساتھ یو اے ای میں موجود ہیں، نہیں یو اے ای میں، اور وہاں پہ سرمایہ کاروں کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور وہاں پہ یہ ساری سرمایہ کاری کے لیے ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں. یہ سارا کچھ سرمایہ کاری کے لیے ہے، پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے. قطر کی سرمایہ کاری آپ کے پاس پائپ لائن میں، اور چائنا ایک بہت بڑی سرمایہ کاری یہاں پہ آ رہی ہے. سعودی عرب کی سرمایہ کاری کا تو میں نے ذکر کیا تھا نا آپ سے کہ وہ تقریباً $20 سے $30 ارب کی سرمایہ کاری ہے یہاں پہ آنی ان کی. اس میں اگر تو وہ ریفائنری کا یہاں پہ آ کے اس کی اناگوریشن کر دیتے ہیں تو $20 ارب تو صرف ریفائنری کی انویسٹمنٹ ایک مد میں آ جائیں گے، ایک مد میں. اس کے علاوہ باقی جو گرین پاکستان انیشیٹو ہے اس کے لیے کو $8-10 ارب کی اس کے لیے مختلف جو اس کے حصے ہیں اس میں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چائنا کی جو سرمایہ کاری کی ہم بات کرتے ہیں، چائنا کا جو سی پیک کا فیز 2 ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے. فیز 2 میں ہے کیا، میں تھوڑا سا اس پہ کہتے ہیں تو اجازت دیں تو میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اس میں دیکھیں پہلا فیز تھا انفراسٹرکچر کا، جس کو ہم کہتے تھے یہ سڑکیں بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے مطلب کے لیے سڑک بنا رہے ہیں. ہم یہی کرٹیسائز کرتے تھے نا کہ جناب یہ جو سڑکیں ہیں وہ چائنا اپنے لیے بنا رہی ہے، وہاں سے اس کو راستہ چاہیے گوادر تک اپنی مال پہنچانے کے لیے. یہ فیز 1 تھا، وہ صرف ایک تھا. پھر انہوں نے یہ اس کے کئی برانچز بنائی ہیں، کئی اور سڑکیں بنوائی ہیں سی پیک کے تحت. ابھی ریسنٹلی آپ اندازہ کر لیں نا، انہوں نے ایک دابیجی پمپنگ سٹیشن ہے وہاں پہ، جو وہاں سے لے کے واٹر سپلائی کا جو پروجیکٹ ہے کراچی کو، اس کو سندھ گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ جی کہ ہم یہ سی پیک کے تحت کر رہے ہیں. اس میں یہ یعنی چائنا کی سرمایہ کاری وہاں پہ بھی ہوگی اور وہ اس پروجیکٹ کو مکمل کریں گے. اس میں زیادہ تر جو سرمایہ کاری ہے نا وہ لونز نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. وہ قرضے نہیں ہیں، وہ آپ کی ایک تو فرسٹ فیز میں انہوں نے یہ سڑکیں بنائی، دوسرے فیز میں وہ بزنس ٹو بزنس، پبلک پیپل ٹو پیپل یعنی بزنس ہے وہ، ٹھیک ہے. اور تیسرا فیز ہے اس کا جس میں ٹیکنالوجی آپ کو ٹرانسفر ہونی ہے. اب یہ سارا معاملہ اس کے مختلف فیز ہیں. ہم بڑی جلدی کرتے ہیں نا، ہماری بڑی اس میں ہمیں ہر چیز کی جلدی ہوتی ہے کہ جی کہ آج نہ بھی ہے تو شام کو یہ ہو جائے. یہ پروجیکٹ ایک دن میں تو نہیں ہوتا. اب معاملہ یہ ہے کہ جو سیکنڈ فیز جس کا میں نے کہا، اس میں پہلے فیز میں 15 انڈسٹریل زونز ہیں. یہ موٹر یہ سی پیک کا جو روٹ ہے نا اس کے ساتھ، اور مختلف روٹس ہیں اس کے. سی پیک کا ایک سڑک نہیں ہے نا، ایک تو مشرقی روٹ ہے، ایک مغربی روٹ ہے، اور اس کے ساتھ جو برانچز ہیں یہ پورے پاکستان میں. اب وہ انڈسٹریل زونز جب یہاں پہ لگتے ہیں، آپ کو اس کے لیے آپ نے انفراسٹرکچر بنا لیا، ٹھیک ہے. اب اس میں دوسرا فیز ہے، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری بجلی پاور جنریشن ہے اس وقت سرپلس میں ہے. اصولی طور پر جو ہماری انسٹالڈ کیپیسٹی ہے وہ سرپلس میں ہے، لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کی اور وجوہات. لیکن اس وقت ہم اپنی جو کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ ہمارے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے، یعنی جو ڈیمانڈ ہے جو ہماری کیپیسٹی ہماری اس سے زیادہ، لیکن ہم نہیں دے رہے، الگ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. معاملہ یہ ہے کہ جب یہ انڈسٹریل زونز لگیں گے ان کو بھی تو بجلی چاہیے ہوگی، تو اس کا کیا بندوبست آپ نے کیا ابھی تک؟ یہ ہمیں تو بیچیں گے، ٹھیک ہے. اب معاملہ نہیں، وہ تو تھوڑی ہو جائے گی پھر آپ کے پاس، پھر وہ نئے پاور پلانٹ لگیں گے نا، جنریشن جو ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں جو نئی سوچ ہے، ایک نئی اپروچ ہے، وہ یہ ہے کہ جی کہ آپ سستی بجلی پیدا کریں. اس میں سب سے سستی بجلی پاکستان میں اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ یار پانی سے بجلی بڑی سستی بنتی ہے، نو ڈاؤٹ،
لیکن آپ کا پانی جو مسلسل آتا رہے تو پھر بنے گی. ٹھیک ہے. اگر پانی آنا آپ کا 2 مہینے 3 مہینے تو باقی 10 مہینے کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. تو مطلب ایک سوال اس پہ اٹھتا ہے نا کہ باقی ہم 10 مہینے کیا کریں گے. تو اس کے لیے آپ کو سب سے جو بہتر اس وقت سمجھا جا رہا ہے وہ آپ کا تھار کول ہے. اوکے. اور وہ سستی ترین بجلی آپ کی پیدا کر رہا ہے اس وقت بھی. وہاں پہ جو اینگرو نے یہاں پہ لگائے ہیں نا سندھ میں جو لگے ہیں پاور پلانٹ, وہ تقریباً میرا خیال ہے 1200 میگا واٹ تک پہنچ چکا ہے. ان کا تیسرا جو پلانٹ لگ رہا ہے وہاں پہ یونٹ لگ رہا ہے 400 کے. تو وہ وہاں پہ کیپیسٹی یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 50,000 میگا واٹ کے اگلے 200 سال تک آپ پیدا کر سکتے ہیں. اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں, لیکن کم از کم اتنا تو آپ کے پاس وہاں پہ ہے. ٹھیک ہے معاملہ ہے. ہاں آپ اگر لگانا چاہتے ہیں, انویسٹمنٹ ہے ہمارے پاس, کنسورشیم آئیں جو انویسٹمنٹ کریں. ہم دریائے سندھ کے اوپر رن آف ریور واٹر ٹیکنالوجی جس کو ہم کہتے ہیں اس کے اوپر لگا لیں. چلے جتنا بھی پانی آئے تو اس سے آپ وہ چلتے جائیں یونٹ چھوٹے چھوٹے آپ پاور ہاؤسز لگتے جائیں گے تو اس پہ لگ سکتے ہیں. اس پہ اچھی خاصی کیپیسٹی موجود ہے اور اس کے اوپر بھی ریسرچ موجود ہے. ہم نے جیسے آپ کو بتایا ہے کہ ہمارے پروگرام کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو شریک گفتگو کریں جو کہ مثبت اور اچھی باتیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں. تو امجد اقبال صاحب نے تو بالکل جو ایک پرسیپشن پایا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت ختم ہو گئی ہے, مرنے والے ہیں لوگ, یہ ہے وہ ہے, تو انہوں نے تو جو باتیں کی ہیں وہ تو بالکل ایک روشن پاکستان کی اور ایک ابھرتے ہوئے معیشت کو لے کر آگے بڑھنے کی باتیں ہیں. ہم ان کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات عالیہ سے آپ نے مستفید فرمایا. بہت شکریہ آپ کا. میں صرف چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہ ساری چیزیں جو میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کے سامنے بیان کی ہیں, ان کو امپلیمنٹ کرنے میں ایک تو نیک نیتی بہت ضروری ہے, دوسرا تھوڑا سا وقت چاہیے. اس میں عوام کو ریلیف کی بھی ضرورت ہے. حکومت کو بیلنس کرنا ہوگا اس میں ضروری ہے کہ جی کہ فوری طور پر عوام کو کچھ ریلیف دے اور پھر عوام ان کو وقت دے گی, ٹائم دے گی تاکہ نتیجہ خیز بنا سکیں. اور یہ نتیجہ خیز یہ ساری چیزیں بنیں گی تو پھر ہماری سٹیبلٹی اس میں اکنامک سٹیبلٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں وہ آئے گی. پھر وہ آنے والی نسلوں کے لیے ہے. انشاءاللہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے اور آنے والے دنوں میں انشاءاللہ العزیز ہمارے معاشی مسائل حل ہو جائیں گے. ناظرین, اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان مصطفیٰ کمال پاشا کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.